حارث کھوکھر کے کچھ الزامات ہیں آپ کے اوپر. حارث کھوکھر کون ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ان کا خود کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. جو خود ذہنی مریض ہوتا ہے وہ ہر اس بندے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے خلاف جاتا ہے. کہ آپ نے اپنے پہلے شوہر کو مارا ہے, اس کو اتنا زیادہ آپ نے ٹینشن دیا ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک سے وہ اس دنیا سے چلا گیا. میرے شوہر کے ساتھ میری زندگی کیسی تھی اس کو کیسے پتہ؟ شک آپ اتنا کرتی ہیں کہ آپ نے حارث کو اس کے خونی رشتوں کے ساتھ بھی ملانے کی کوشش کی ہے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے جو دیکھا, اس کی بھابھی میرے کمرے میں جو ہے وہ موجود تھی, میرا شوہر جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے. ڈاکٹر نبیہ آنکھیں کھول کے سوتی ہیں, مجھے ڈر لگتا تھا. پہلے کیوں نہیں دیکھا کہ ڈاکٹر نبیہ آنکھیں کھول کے سوتی ہیں؟ ڈاکٹر نبیہ جادو کرنی ہے. اچھا میں جادو کرنی ہے؟ ہاں جادو کرتی ہیں. میں بھسم کیا میں اڑا کے رکھ دوں گی. آپ کے پاس کون سا جن ہے؟ آپ نے حارث کھوکھر کو کون سا پانی پلایا؟ میں بتا دوں کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں. دوسری شادی کی تیاری ہو رہی ہے گھر میں, رات نکلے گی تو آپ کچھ ایسا کریں گی, شادی روکیں گی جا کے؟ میں اڑا کے رکھ دوں گی. 5 سال آپ کو پتہ ہی نہیں 5 سال پروفیشنل تعلق تھا نا بھائی, 4 گھنٹے کے لیے مل رہے ہیں, آرگنائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں. شادی میں جلد بازی آپ سے ہوئی. یہ ڈارک سائڈ ہے اس شخص کی جس سے میں نے محبت کی اور پھر شادی کی. 2 نمبر عورتیں جو لوگوں کا گھر برباد کرتی ہیں, شادی شدہ لوگوں کے ساتھ رابطے رکھتی ہیں. آپ کو بھی تو سب کچھ ہے وہ پتا ہے, مسکرائیں نا. نہیں میں مسکرا نہیں. بہادر آدمی پسند ہے مجھے تو ڈرپوک آدمی ویسے ہی نہیں پسند. میں کہہ رہا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں. عورت ہو کے اگر میں جو ہے وہ اتنی بہادری سے جو ہے وہ سچائی سچ بول سکتی ہوں تو آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, اور میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. آگے سے کوئی آرگو نہیں کیا. ہاں 5 سال آپ نے پروفیشنل دیکھا کہ یہ بندہ پیسے لیتا ہے, یہ بندہ بدماشی, وہ کہتے ہیں بھائی ہم بدماش ہیں. کے بعد بھی آپ نے پھر شادی کی. 4 گھنٹے کا شوہر, کہتے ہیں یہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے. یہ میرا ابو ہے جس کو پتا ہے کہ ڈگری نہیں ہے, اس نے میرا جو ہے وہ کیریئر دیکھا ہے. السلام علیکم پاکستان, میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی. آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نبیہ علی خان, سوشل میڈیا کی شان ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے کرم اللہ کی ذات کا, آپ سنائیے آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ اللہ کا کرم. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک اچھی شادی کیا ہوتی ہے؟ ایک اچھی شادی انڈرسٹینڈنگ سے چلتی ہے. ایک اچھی شادی عزت سے چلتی ہے, رسپیکٹ سے. ایک اچھی شادی میں کمپیریزن نہیں ہوتا, کمپٹیشن نہیں ہوتا. اچھی شادی میں تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. اچھی شادی کا فیصلہ 2 لوگ اپنے لیے زندگی جینے کا کرتے ہیں, اور ان 2 لوگوں کا فیصلہ ایک دوسرے کے لیے احترام کا ہوتا ہے. اچھی شادی تب گزرتی ہے جب شوہر بیوی کی عزت کرتا ہے, جب شوہر بیوی کو اپنے گھر میں مقام دلواتا ہے, جب شوہر بیوی کے حق میں اپنی ماں, اپنے باپ اور اپنے اور رشتوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ جیسے وہ بیوی کی زبان سے ماں کے لیے الفاظ نہیں نہ سن سکتا, اسی طرح وہ ماں کو بھی سمجھاتا ہے کہ میری بیوی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے کوئی غلط جملہ استعمال نہیں کرنا تاکہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو. یہ ایک اچھی شادی ہوتی ہے. اچھی شادی وہ لوگ نبھاتے ہیں جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, جن میں خدا خوفی ہوتی ہے, خدا رحمی ہوتی ہے. یہ کسی پہ ترس کھانے والا بات نہیں کر رہی میں نرم دل کی بات کر رہی ہوں. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ نرم دل والے لوگ اللہ کو پسند ہے, جن کے دل چڑیا سے بھی زیادہ نرم ہے. اب آپ ذکر کریں کہ چڑیا کتنی نرم ہے, معصوم سے ایک جو ہے وہ پرندہ ہے, اور اتنی چھوٹی سی ہے کہ اس کو دیکھ کر خود بخود ہی ترس آ جاتا ہے, پیار آ جاتا ہے کہ یہ چھوٹی سی چڑیا ہے. تو ایسے دل جن کے ہیں نا کہ جو کسی کے دکھ میں ان کی آنکھ نم ہو جائے, کوئی تکلیف میں ہو اور وہ اس کی تکلیف کو محسوس کرنے لگے, تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دل مجھے بہت پسند ہے. اب یہ جو دل والا انسان ہے نا, جس کے دل میں رب بستا ہے, جب یہ شادی کرتا ہے نا تو یہ اگلے کی بیٹی کو لا کے اس عورت کو عزت دیتا ہے, کیونکہ اسلام نے عورت کو عزت دی. اگر میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا پہلا رشتہ نہ ہوتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس رشتے میں پہلا رشتہ ماں باپ کا بنا دیتے, پہلا رشتہ کوئی بہن بھائی کا آ جاتا, پہلا رشتہ کوئی جو ہے وہ دوستوں کا آ جاتا. لیکن پہلا رشتہ کون سا زمین پہ اتارا گیا؟ میاں بیوی کا. ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک, ایک دوسرے کا لباس. قرآن کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. آپ سوچ سکتے ہیں, یعنی لباس عیب ڈھکتا ہے. آپ کے جسم میں موجود داغ دھبے اس لباس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈھک جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, جو آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتے. یہ لباس ہے میاں بیوی. لیکن اگر ہم تعین کریں آج کے دور کا, آج کی زندگی کا,
کہ کیا ایسا اچھا رشتہ, اچھی شادی ہم کر رہے ہیں یا ہم نبھا رہے ہیں, یا ایسے کمپینینز, ایسے ساتھی ہمارے پاس ہیں؟ تو میرا جواب ہوگا نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا, کیا جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ بہتر ہے شادی شدہ لائف میں یا نہیں؟ اچھا, جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ کبھی بہتر ہوا کرتا تھا. اسلام نے بھی کہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کو جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کیا. اسلام نے کہیں کسی آنے والی لڑکی پر, بہو پر یہ قدخن نہیں لگایا کہ اس نے اپنے ساس اور سسر کی خدمت لازمی کرنی ہے. ہاں, عزت اگر وہ کرتی ہے تو یہ اس کی تربیت ہے اور کرنی بھی چاہیے, اور اگر خدمت کر لے گی تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن کیا کہ اسپیشل اس کو کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. ڈیوٹی لگائی ہے شوہر کی اللہ نے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کون سی عورتیں؟ آپ کی بیویاں. ڈیوٹی لگائی ہے بیوی کی اللہ نے کہ شوہر کو عزت دو, شوہر کے رتبے کی قدر کرو. لیکن شوہر کو بھی قدر کروانی آتی ہوگی تو بیوی عزت کرے گی, یاد رکھیے گا. اور شوہر بھی اس بیوی کے ساتھ جو ہے, اس بیوی کو جو ہے وہ احترام دے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. جس سے وہ محبت ہی نہیں کرتا, جس سے کسی لالچی یا لالچ کا کوئی رشتہ ہے اس کا, اور وہ بیوی کو صرف اس نے جو ہے وہ ایک ٹیشو پیپر یا استعمال کی چیز سمجھا ہوا ہے, یہ شخص صرف بیوی کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جوتی کے برابر سمجھے گا, اور یہ اس کو عزت نہیں دلوائے گا. مرد, میں کہتی ہوں خاندانی نسلی مرد کی میں کیوں بات کرتی ہوں, یہ خاندانی اور نسلی جملہ میں نے ایجاد کیا ہے کہ خاندانی اور نسلی مرد کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اپنی عورت کے ساتھ, اور ایک ہی عورت, ایک ہی بیوی کے ساتھ, ایک ہی رشتے میں جو ہے وہ ساری زندگی جیتا ہے. اس کا خیال کرتا ہے, اس سے پیار کرتا ہے, اس کا احساس کرتا ہے, اس سے باتیں کرتا ہے, اس کو ٹائم دیتا ہے. عورت کے مرد پہ 4 حق ہیں. کون سے 4 حق؟ جی کون سے؟ ایک حق عورت کا جو مرد پر ہے وہ یہ کہ مرد عورت کو عزت دے, ٹھیک ہے, اس کی تکریم کرے اور اسے عزت دلوائے. کہاں؟ اپنے گھر میں, یعنی اس عورت کی سسرال میں, اپنے ماں باپ کے سامنے, اپنے بہن بھائیوں کے سامنے, اپنے اور رشتوں کے سامنے. دوسرا حق جو ایک بیوی کا ایک شوہر پر ہے وہ کیا ہے کہ ایک شوہر جو ہے نان نفقہ, جو بیوی کے کپڑے ہیں, کھانا پینا ہے, اس کی رہائش ہے, اس کا انتظام کرے. تیسرا شوہر پر جو ہے, بیوی کا جو شوہر پر حق ہے وہ کیا ہے کہ بیوی کے لیے وقت نکالے, اس سے میٹھی باتیں کرے, اس کا دل بہلائے, اور اس کے دل میں درد کی جگہ ہی نہ رہے. یہ ایک شوہر کا حق ہے, یہ بیوی کا حق ہے کہ اس کا شوہر اس کو دے. چوتھی خاص بات, اپنی بیوی کی برائیوں پہ پردہ ڈالے. جو یہاں قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, یعنی پردہ ڈالنے کی بات آئی, پردہ پوشی کی بات آئی. یہ 4 حق جو بیوی اپنے شوہر سے وصول نہ کر پائے وہ شوہر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے مرد. ایکسٹرا میریٹل افیئر بہت زیادہ ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایکسٹرا میریٹل افیئرز اس لیے زیادہ ہیں کہ ایک مرد پہلے دن سے ہی اس کی سوچ میں گندگی ہوتی ہے. صرف مرد کے؟ عورت کے بھی ہیں. اچھا, جو مردوں کے ساتھ افیئر چلا رہی ہیں وہ بھی تو عورتیں ہیں نا. وہ کون سی کوئی کسی اور مخلوق کے ساتھ افیئر چلا رہے ہیں؟ عورتیں ہی ہیں. تو عورتوں نے حیا چھوڑ دی اور مرد نے غیرت چھوڑ دی. جس مرد کی غیرت ڈوب گئی اس نے جا کے جو ہے وہ ناجائز تعلق جوڑ لیا. جس عورت کی حیا چلی گئی اس نے جا کے شادی شدہ مرد سے رشتہ جوڑ لیا. یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے شادی شدہ رشتے ڈیمیج ہو چکے ہیں. طلاقیں ہو رہی ہیں, خلا ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنس, ایک شوہر کی طرف سے ہو یا ایک بیوی کی طرف سے ہو. جب خدا اللہ شرک برداشت نہیں کرتا تو مجھے ایک بات بتائیں, محبت کیسے شرک برداشت کر لے گی؟ میاں بیوی کی محبت ازلی ہے, ازل سے چلتی آ رہی ہے, ابد تک چلتی رہے گی, اور ابد سے چل کے ازل تک جو ہے وہ قائم ہے. میاں بیوی کی جو محبت ہے اس کا معیار ہی وفاداری ہے, اس کا معیار ہی ایک دوسرے کی ساتھ سنسیریٹی ہے. ورنہ ایک میاں بیوی ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر اگر آپ نے جو ہے وہ کسی کو ویسے ہی اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے تو ویسے ہی جو ہے وہ غیر قانونی غیر اخلاقی حرکتیں جو ہے وہ لوگ کرتے پھر رہے ہیں. کون روک رہا ہے ان کو؟ کوئی نہیں روک سکتا. ایکسٹرا میرٹل افیئر بناتا ہی وہ مرد ہے جس کی تربیت ایک اچھی ماں نے نہیں کی, جس نے یہ نہیں بتایا اپنے بیٹے کو کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے, عورت بہن ہوتی ہے, عورت بیٹی ہوتی ہے, عورت صرف استعمال کی چیز نہیں ہوتی. گندا آدمی, گندی سوچ رکھنے والا آدمی, گندی ویب سائٹس پہ فلمیں دیکھنے والا آدمی, گندے موبائل فون میں جو ہے وہ
स्टिकर्स भेजने वाला आदमी, गंदे तरीके से जो है वो लैंग्वेज को प्रिटेंड करने वाला आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लाजमी मुलविस होगा. अब आप इस बात की तय में जा ही नहीं पाएंगे कभी, आप इसको, आपको समझ ही नहीं आनी मैंने कहा क्या है. इस पे भी कंट्रोवर्सी शुरू कर देंगे. नहीं, मैं समझ गया हूँ. अच्छा डॉक्टर साहब, आप बड़ी खूबसूरत आपने एक शादीशुदा लाइफ को डिस्क्राइब किया. अच्छा मुझे ये बताएं, 1 साल हुआ आपकी शादी को, बड़ी धूमधाम से शादी होती है. शादी के कुछ अर्सा बाद हारिस के साथ आपकी एक सोशल मीडिया पे कैंपेन फिर एक ज़ोर पकड़ती है कि जी वो शादी टूट रही है. फिर लोग बैठते हैं, सुलह होती है, और फिर एक दफ़ा दोबारा अफरिया फ़र्क के प्रोग्राम में जाती है, वहाँ से कोई बात निकलती है, उससे फिर चीज़ें ख़राब होती हैं, फिर सुलह होती है. अब भी बात खुला पे चली गई. आपने ख़ुद जो है वो एक वीडियो शेयर की जिसमें आप खुला ले रही हैं. ऐसी क्या वजह बनी कि जो डॉक्टर नबिया इस हद तक पहुंची है कि उसने खुला ही ले लिया? हर बात का कसूरवार डॉक्टर नबिया को ठहराया जाना, किस बात पे? हर गलती का. वो कहता है कि शुरू ये करती है. जुल्म मेरे साथ शुरू होता है तो आवाज़ भी तो मैंने ही उठानी है. जिसके साथ जुल्म हो रहा है, जो मज़लूम है, आवाज़ तो वो उठाएगा. अगर वो ताकतवर है इतना कि वो आवाज़ उठा सकता है. अगर मुझ जैसी पढ़ी लिखी औरत भी जो है वो आवाज़ ना उठा सके अपने पर होने वाले जुल्म की, तो फिर तो फ़ायदा कुछ नहीं. क्या जुल्म हुआ है कि बात खुला तक पहुंची है? देखिए, मैं बहुत जगह पर ये जो है वो बता भी चुकी हूँ, लोग जानते भी हैं. बिहेवियर अच्छा नहीं था शुरू दिन से. गालम गलोच, बदतमीज़ी, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करना. आप चुप थी? हाँ, मैं चुप थी क्योंकि मेरे अंदर बर्दाश्त जरा कुछ ज़्यादा ही है, एक्स्ट्रा ही है आम लोगों से. घर बसाना चाहती थी. मैंने शादी की थी एक कंपेनियन के लिए, एक साथी के लिए. कंप्रोमाइज़ कर रही थी आप? मोहब्बत के लिए. कंप्रोमाइज़ क्या कर रही थी, बस मोहब्बत निभा रही थी. मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई वक्त ऐसा आएगा कि इसे मेरी एफ़र्ट्स का एहसास होगा. शायद कोई वक्त ऐसा आएगा जब मैं इसके लिए कितनी मोहब्बत करती हूँ, इसका कितना एहतराम करती हूँ, इसको कितनी अपने से ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त दिलवाती हूँ और देती हूँ. तो मैं कहती हूँ कि शायद इसको कहीं जाके ये एहसास हो. लेकिन वो क्योंकि अपने माँ बाप के ऊपर इतना रिलाई करता था शख्स कि उसे अपने माँ बाप के आगे, अपने भाभी के आगे, अपने बहन के आगे कुछ नज़र नहीं आता. उसके घर वालों ने अगर कह दिया ना कि ये बंदा ख़राब है और ये बंदा गंदा है, उसने कहना ये बंदा गंदा है. उसने ये नहीं देखना कि इस बंदे ने मेरा कहाँ कहाँ साथ दिया, इस बंदे ने मेरी जो है वो कहाँ आउट ऑफ वे जाके मुझे फेवर दी, ये मेरे साथ कितना मुखलिस रहा. उसने अपने उसी मुखलिस साथी को सिर्फ अपने घर वालों के कहने पे गलत साबित कर देना है. ये उसका, कहते हैं ना कि हर किसी का जो है वो एक डार्क साइड होता है. ये डार्क साइड है उस शख्स की जिससे मैंने मोहब्बत की और फिर शादी की. बड़ा सोच समझ के फ़ैसला किया मैंने, लेकिन जल्दबाजी कर दी. कुछ वक्त लेना चाहिए था मुझे. मज़ीद 5 साल आप एक प्रोफेशनल ताल्लुक़ में रही हैं आप, और आपने ये 12 दफ़ा ये बात की है. 5 साल आपको पता 5 साल प्रोफेशनल ताल्लुक़ था ना भाई. 4 घंटे के लिए मिल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बातें हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, मैनेजमेंट हो रही हैं. मुझे इसके फ़ैसलों पर पहले भी इख्तलाफ था. शादी में जल्दबाजी आपसे हुई है? शादी में जल्दबाजी मुझसे हुई है. इख्तलाफात थे मेरे इसके साथ पहले भी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों को भर्ती करता था जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी. माजरत के साथ, इसके ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो हर चीज़ में अपना ही जो है वो अड़फस लगाता था, और अपनी मर्ज़ी से जो है वो लोगों को अकोमोडेट करना, लोगों से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर जो है वो पैसे पकड़ लेना, और इस तरह की कुछ हरकतें, सकनात मुझ तक पहुंची थी जो मुझे मीडिया के लोगों ने ही बताई थी. लेकिन मैं उन पर यकीन नहीं करती थी. मैं कहती थी जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होगा मैं इस पर यकीन नहीं करती कि एक बंदा फ्रॉड कर रहा है पूरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर. तो मैं इस बात पे यकीन नहीं करती थी. मैं कहती थी नहीं. वो कहते थे आपने भी पैसे खाए हैं. मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो, मैं 1 रुपया भी मेरे पे हराम है अगर मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई पैसा जो है वो कमाया हो. मैंने तो कुछ नहीं कमाया यहाँ से. मैंने तो लोगों को सर्फ ही किया है. मैंने तो लोगों को जो है वो जेलों से भी छुड़वाया है. मैंने तो अपने सहाफ़ी जो है वो भाई जो डिजिटल मीडिया पर हैं उनके लिए दिन रात मेहनत की है, काम की है. इसको कौन जानता था? इसको तो कोई प्रेसिडेंट नहीं मानता था यंग मीडिया एसोसिएशन का. इसे मैंने जो है वो लोगों को ये यकीन दिलाया कि अगर मैं इस जैसे आदमी को प्रेसिडेंट मान सकती हूँ तो आप भी मान सकते हैं. ज़िंदगी की पहली गलती. जो इस काबिल नहीं था उस जगह बैठने के जहाँ उसे मैंने बिठा दिया था, वो मेरी गलती थी. लेकिन मैंने ये सोचा था कि ये बंदा एफ़र्ट कर रहा है, अकेला है, इसका साथ देने वाला कोई नहीं है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेके जो है वो ये चलेगा. जो लोग हलफ उठा रहे थे उनमें से एक बंदा भी इसके साथ नहीं है.
اچھا ان سارے بندوں کو جو ہے وہ بلائیں, ان لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ اختلاف تھا جو تم آرگنائزیشن چھوڑ کے بھاگے, یا تمہارا اختلاف حارث کھوکر کے ساتھ تھا؟ وہ آپ کو اس بات کی گواہی دیں گے کہ آرگنائزیشن کے ٹوٹنے اور آرگنائزیشن سے لوگوں کے جانے کی وجہ جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان نہیں تھی. وہ کوئی 2-4 ہی لوگ ہوں گے جو اس نے پیسے دے کے جو ہے وہ بٹھا کے جو ہے وہ یہ لوگوں کو کہلوا دے گا کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان تھی جی وجہ. میری کوئی وجہ نہیں تھی. ہاں لیکن میں 2 نمبر عورتوں کے بڑا خلاف ہوں. میں یہ دبنگ انداز میں کہتی ہوں, وہ 2 نمبر عورتیں جو لوگوں کا گھر برباد کرتی ہیں, شادی شدہ لوگوں کے ساتھ رابطے رکھتی ہیں. ہماری آرگنائزیشن میں بھی کچھ ایسی جو ہے وہ ینگسٹرز, کچھ ایسی جو ہے وہ آئی تھیں خواتین کہ جن کا کریکٹر اچھا نہیں تھا. میری اس پر جو ہے وہ اس کے ساتھ بحث ہوئی کہ ان کے کریکٹر اچھے نہیں ہیں, یہ تو ہر مرد کے ساتھ جو ہے وہ ان کے تعلقات ہیں اور معاملات اور بڑی ڈیپتھ میں جا کے ہیں اور چیزیں جو ہمیں پتہ لگ رہی تھیں, تو ہماری آرگنائزیشن کا نام بدنام ہوگا, ان کو نکالو. یہ نکالتا نہیں تھا. میں جس کو کہتی تھی کہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اس کو نکالو, وہ نکالتا نہیں تھا. وہ کہتا تھا اس طرح تو ہماری آرگنائزیشن ٹوٹ جائے گی. وہ مجھے جو ہے وہ سیاست دانوں کی مثالیں دینا شروع کر دیتا تھا. سیاست دانوں کو دیکھو, انہوں نے روڑا کوڑا بھی رکھا ہوا ہے, انہوں نے اچھے لوگ بھی رکھے ہوئے ہیں, سبھی کام آتے ہیں, یہ ہمارے کام کریں گے, یہ ہمارے کام کریں گے. ہر بندے کو استعمال کر کر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ہمیں استعمال کر رہا ہے. لوگوں نے اپنے راستے جو ہے وہ الگ کر لیے. کہاں استعمال کرتے تھے؟ جیسے کہیں پہ کوئی پروموشن کروانی ہے, آگے سے پیسے پکڑ لیے. ٹھیک ہے, مجھے بھی نہیں پتا ہوتا تھا, لوگوں کو بھی نہیں پتا تو جو آتے تھے انہیں بھی نہیں پتا ہوتا تھا, ایونٹ والوں کو, کہ جی پیسے پکڑے ہوئے یعنی آگے کہ سے. جتنے کھانے ہوتے تھے وہ پروموشن کے ہوتے تھے. وہ پروموشن کیوں, یہ کہتا ہے نا میں نے کھانے کھلائے, میں نے کھابے کھلائے, میری امی بناتی تھی. بھائی مجھے ایک بھی بات بتا دے, تو نے 10 روپے تو مجھے کبھی دیے نہیں, تو نے یہ کھابے جو ہے وہ کہاں سے کھلائے؟ یعنی کہ وہ جو اینکرز بلائے جاتے تھے جو مشہور ہوتے تھے, وہ اپنے بہاپ پہ بلا کر آگے سے پیسے پکڑے ہوتے تھے ان کے چہرے دکھا کے. ہاں لوگوں نے مجھے یہی بتایا اور مجھے بھی یہی پتہ چلا. واللہ عالم. آپ نے کوئی سوال نہیں اس وقت اٹھایا؟ لڑائی ہوئی. اس وقت جو میرے ساتھ لوگ تھے, جو جنرل سیکٹری تھے, جو اور لوگ تھے, عمران بھائی تھے, اور جو ہے وہ زبیر بھائی تھے, اور لوگ تھے, آپ بھی تو ساتھ تھے, آپ بھی تو جو ہے وہ ساری باتیں جو ہے وہ جانتے ہیں. آپ میسنے بنے ہوئے اس ٹائم, آپ کو بھی تو سب کچھ جو ہے وہ پتہ ہے. مسکرائیں نا. نہیں میں مسکرا نہیں. بہادر آدمی پسند ہے مجھے تو ڈرپوک آدمی ویسے ہی نہیں پسند. میں کہہ رہا ہوں, میں لیکن ایک عورت ہو کے اگر میں جو ہے وہ اتنی بہادری سے جو ہے وہ سچائی سچ بول سکتی ہوں, تو آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. آگے سے کوئی آرگو نہیں کیا. ہاں تو یہ آپ بھی ہمارے ساتھ تھے, آپ بھی سب سچ جو ہے وہ جانتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس کے سامنے لوگ سچ بولنا نہیں چاہتے کیونکہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں. کس چیز سے؟ یہ ڈراتا ہے. کیا ڈراتا ہے؟ یہ دھمکاتا ہے. کس بات پہ؟ کہ بھائی میں جو ہے وہ تمہاری چیزیں نکال کے لے آؤں گا, میں تمہارے گھر کو بدنام کروں گا, میں تمہارے گھر کے اندر سے تمہاری بہن بیٹیوں کے جو ہے وہ قصے چٹھے کٹے جو ہے وہ کھول دوں گا اگر تم نے میرے خلاف جو ہے وہ کوئی بات کی. یہ بہن بیٹیوں تک پہنچنے والا آدمی تھا. میں نے اس کو بہت سمجھایا, میں نے کہا لوگوں سے نہ لڑو, لوگوں سے بات نہ کرو. ہمیں اس چیز پہ اختلاف تھا اور یہ اختلاف میرا جو ہے وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا. میں اکثر لڑائی کرتی تھی. لڑائی کیا, ناراض ہو جاتی تھی. ایسے لڑائی کبھی نہیں ہوئی کہ تو میں بدتمیزی کروں یا میں گالیاں نکالوں, یا یہ والی لڑائی میری اس ٹائم کی بات کر رہی ہوں, شادی سے پہلے کی, آرگنائزیشن میں کبھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ پروفیشنل تعلق تھا. یہ پروفیشنل آپ کی لڑائیاں چلتی رہیں, لیکن پھر اگلے کھانے میں آپ پھر بیٹھی ہوتی. ہاں جی. کیوں؟ کیونکہ میں مجبور تھی نا, میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھی. آرگنائزیشن کے سب لوگوں کو بتاتی کہ میرے جو ہے وہ اختلافات ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ, اور یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہے, اپنی منمانی سے جو ہے وہ اپنی آرگنائزیشن جو ہے وہ چلا رہا ہے. پیسے لگاتا ہوں. پہ بولنے والی ہیں آپ, بولنا چاہیے تھا آپ کو. چلیں وہ 5 سال آپ کے پروفیشنل میں جو مسائل ہیں وہ آپ نے بتا دی. شادی ہو گئی, یہ چیزیں بھی پتہ تھی آپ کو کہ اس بندے کے اندر یہ مسائل ہیں. 5 سال آپ نے پروفیشنل دیکھا کہ یہ بندہ پیسے لیتا ہے, یہ بندہ دوسروں کے چہرے. لوگ کہتے ہیں بھائی لوگوں کو پتا ہوگا, میں نے بھی جو ہے وہ بہت ساری جگہوں سے پتا کیا, تو انہوں نے کہا جی ہاں لوگوں سے پتا چلا نا. جب ان لوگوں سے جیسے یہ پتا چلا, اس کے بعد بھی آپ نے پھر شادی کی, اسی بندے کو چنا, اور آپ نے کہا کہ مجھے اس سے محبت ہوئی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, محبت میں ویسے بندہ اندھا ہو جاتا ہے. ہاں, آنکھوں میں پٹی بن جاتی ہے. ہاں جی, میں انی ہو گئی تھی. سچی واقعی یہ صحیح بات ہے کہ محبت میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. آپ کو نا جو آپ کا من پسند شخص ہوتا ہے نا, اس کی برائیاں نظر نہیں آتی, آپ اس کی ایک اچھائی پہ مر مٹتے ہیں. اور وہ ایک اچھائی کیا ہوتی ہے کہ وہ آدمی عورت کو گریب کر رہا ہوتا ہے, اس کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اسے یہ احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں کھڑا ہوں اور تو کوئی تمہارے ساتھ ہے ہی نہیں. ایک عورت کو پتہ کیا لگتا ہے, یہ ایک باریک سا ٹائم ہوتا ہے ایک عورت کے لیے, چاہے وہ ماہر نفسیات ہے, چاہے وہ پائلٹ ہے, چاہے وہ کسی بھی جو ہے وہ شعبے سے اس کا تعلق ہے, لیکن وہ ایک عورت ہے, اس کا دل جو ہے وہ معصوم ہے. اب یہ معصوم دل کہاں پگھلتا ہے, جب ایک مرد جو ہے وہ مشکل حالات میں ایک عورت کے ساتھ کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور بے لوز کھڑا ہوں. وہ عورت سمجھتی ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ کھڑا ہے, ہاں یہی بندہ میرا اچھا کمپینین ہو سکتا ہے.
تو آپ کے یہی ساتھ وہ مشکل وقت غلطی میں ہے، کھڑا ہوا وہ. یہی وہ غلطی. اچھا مشکل دور میرے پہ کوئی اللہ معاف کرے ایسا نہیں آ گیا تھا کہ لوگوں نے کوئی مجھے جو ہے وہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیا تھا یا کوئی اور معاملہ تھا. میرا ایک یوٹیوبر کے ساتھ اختلاف تھا کہ میں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کی تھی اور میں نے سچی اور حقیقی بات کی تھی, میرے پاس اس کے ثبوت بھی موجود تھے, میں نے جھوٹی بات نہیں کی تھی. تو وہ جو ہے وہ اس کا کیس جو چل رہا تھا, ہاں وہ شادی سے پہلے کی بات ہے. تو یہ چیزیں جو چل رہی تھی تو یہ میرے ساتھ جو ہے وہ ایف آئی اے جاتا تھا, ایف آئی اے کے دفتر تک جاتا تھا, عدالت تک جاتا تھا, یہ اس نے میرا ساتھ دیا. تو یہ بات آپ کو اچھی لگی؟ ہاں یہ بات مجھے اچھی لگ گئی. اور اس کے بعد آپ نے شادی کر لی؟ اس کے بعد میری مت وج گئی. تمام ہنسنے کی بات نہیں ہے, حقیقت ہے. لو میرج نہیں تھی یا یب میرج تھی؟ یہ لب میرج تھی. یہ لو میرج نہیں تھی, یہ لب گیا تھا تو میرج تھی. آپ نے محبت کے اوپر اتنی ویڈیوز بنائی ہیں اور حارث کے ساتھ, اور حارث کے آپ گیت گاتی نہیں تھکتی تھی, اور پھر بات اب یہاں تک آ گئی ہے. ہاں دیکھیں میں نے نبھایا نا, میں نے محبت کو نبھانے کی کوشش کی. میں نے ایک ایسے آدمی کو اچھا کر کے پریٹینڈ کیا جو اچھائی کے لائق نہیں تھا, جو اچھا کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا. لیکن یہ میری غلطیاں تھیں نا, میں اپنی غلطیوں کو مانتی ہوں, اور جو بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے وہ اپنے اندر سے جو ہے وہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ وہ اب اپنی غلطیوں سے جو ہے وہ سیکھ رہا ہے. میں نے حارث کے ساتھ نیکی کر کے یہ سیکھا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو. اسے پتہ تھا میں اس کے ساتھ بہت مخلص ہوں, اسے پتہ تھا میں اس کے ساتھ بے لوس ہوں, اسے پتہ تھا میں نے کبھی اس سے پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کی, اسے پتہ تھا کہ کوئی عورت ایسے جو ہے وہ کسی مرد کے ساتھ بے لوس نہیں چل سکتی. رات کے 3 بجے تک تھانوں میں بیٹھ کر لوگوں کو وہاں سے, کیونکہ میں ایک اینکر پرسن تھی نا, میرے تعلقات تھے, میرے سلام دعا تھی لوگوں کے ساتھ, لوگ میری عزت کرتے تھے, عزت سے میں نے جو ہے وہ اپنا معیار اور اپنا مقام بنایا تھا. اس کو تو کوئی جانتا نہیں تھا, لوگ میری کال پر ہی جو ہے وہ بات کرتے تھے. پھر میں ظاہر ہے کہ ایک اچھے بڑے ادارے کے ساتھ بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہوں, تو میرا وہاں سے بھی تعلق تھا, تو میرے لیے یہ کام مشکل نہیں تھے, یہ تھانے کچہریوں کے اور چیزوں کے. میں کسی کو ریکویسٹ کرتی تھی کہ بھائی یہ ہمارا اپنا جو ہے وہ معاملہ ہے بھائی, ہاں غلط بندے کا ساتھ نہیں دیا کہ غلط بندے کو نکلوایا ہو, جو بیچارہ مجبوری میں کوئی پھنس جاتا تھا اس کا ساتھ دیتی تھی. تو یہ میرے ساتھ ساتھ ہوتا تھا, کریڈٹ میں سارا اس کو دے دیتی تھی. میڈیا کی جاب آپ نے شادی کے بعد خود چھوڑی تھی؟ میں نے دی, کچھ حیا کرنی چاہیے تھی اس کو. میڈیا کی جاب آپ نے خود چھوڑی تھی؟ میڈیا کی جاب میں نے خود چھوڑی تھی. شادی ہو گئی تھی, میں شادی شدہ لائف انجوائے کرنا چاہتی تھی, خوش رہنا چاہتی تھی, اپنے شوہر کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی. پھر جس چینل میں کام کرتی تھی وہاں پہ ایک بندہ مجھے بالکل پسند نہیں تھا, جو میری ذہنی اذیت کا باعث بن رہا تھا. 12 سال کا میرا سفر تھا اس چینل کے ساتھ, لیکن اس ایک بندے کی بدتمیزی پر میں نے چینل جو ہے وہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اچھا, عزت نفس پہ میں سمجھوتا نہیں کرتی تھی, لیکن حارث کھوکر کی جگہ کی دفعہ میں نے بار بار اپنی عزت نفس پہ سمجھوتا کیا. ٹھیک ہے. حارث کھوکر کے ساتھ آپ کی جو پہلی لڑائی ہوئی اس کے بعد آپ الگ ہو گئے, ٹھیک ہے, آپ پارفیو میں رہنے لگ پڑی اور حارث بھی آپ کے ساتھ رہنے لگ پڑا. نہیں ایسے نہیں لگ پڑا, یہ 20 دن تو جو ہے وہ مسلسل اپنے گھر ہی رہا, یہ چیزیں چلتی رہیں, معاملات چلتے رہے, یہ اپنے کام کرتا رہا, یہ اپنی ماں باپ کے ساتھ ہی جڑا رہا. پھر پتہ نہیں بیچ میں جو ہے وہ کچھ میڈیا کے لوگ پڑے, انہوں نے اس کے ماں باپ سے بات کی کہ آپ یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں, ایک بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کے ساتھ سوئے, شوہر اس کے ساتھ رہے, آپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یہاں پر رکھ کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے بہت ساری جگہوں پہ میری ویڈیوز موجود ہیں جہاں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ میرے شوہر کو میرے پاس نہیں آنے دیتے, یہ شوہر کو میرے ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھانے دیتے, یہ اسے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اسے بھیج نہیں رہے. جب میڈیا کا پریشر ان پر بلٹ ہوا تو انہوں نے پھر پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا آئی یا حارث کے ذہن میں کیا آئی, انہوں نے جو ہے وہ کیا پلان کیا کہ اس نے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ رہوں گا. اچھا وہ کیسے رہتا تھا؟ 4 گھنٹے کا شوہر ہیں جی. ولاگ میں تو وہ سو کے بھی اٹھے ہوتے تھے. سو کے کہاں سے اٹھے ہوتے تھے؟ آج آپ نہیں سو کے اٹھے تھے, آپ کو ولاگ بتا رہا تھا کہ یہ واقعی سو کے اٹھے ہیں. وہ تو ڈرامے بازی تھی, وہ تو ایکٹنگ تھی. جیسے ہی ولاگ ختم ہوتا تھا مجھے کہتا تھا بتاؤ میں کتنا اچھا ایکٹر ہوں. اچھا یہ بھی ہوتا رہا. میں حیران ہوتی تھی کہ یہ آپ بریانی بنا کے کھلا رہی ہیں. ہاں میں نے اس کی بڑی خدمت کی ہے, میں نے اس کے لیے اچھا وہ ایفرٹس کیے ہیں جو میں نے کبھی. کام کیا کرتے تھے گھر چلانے کے لیے حارث کھوکر صاحب؟ مطلب آپ کے اوپر خرچ بھی کرتے رہے حارث؟ کوئی کام نہیں کرتے تھے, ویلے ہیں. تو پھر گھر کیسے نکمے ہیں اور صرف بدتمیزی کرتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں. تو گھر کیسے چل رہا تھا؟ گھر میں چلا رہی تھی. آپ چلا رہی؟ میرے بھائی اور میں جو ہے وہ مل کے رینٹ جو ہے وہ گھر کا دیتے ہیں بچوں کے لائبلٹی سے, اور حارث کا خرچہ بھی جو ہے وہ میرے پیسوں میں سے نکل رہا تھا, جو پروموشن کے پیسے آتے تھے, جو میرے ویسے پیسے آتے تھے.
نہیں خرچہ ویسے تو نہیں لیتا تھا. اس کے جب بھی اس کا پرس خالی ہوتا تھا میں دیکھتی تھی, میں خود جو ہے وہ 5,000 10,000 15,000 20,000 اس کی جو ہے وہ جیب میں رکھ دیتی تھی کہ اس کو ضرورت ہے. آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں ابھی تک دیا جب نہیں سے مجھے شادی کیا, میں رہے؟ نہیں مجھے کیا دینا ہے, وہ جو میری پروموشن کے پیسے کوئی آتے gift تھے ship؟ وہی مجھے جو ہے وہ آ جاتے تھے کہ یہ لو یہ یہاں سے آئے ہیں پیسے, یہ آدھے تمہارے ہیں اور آدھے اپنے ابو کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا تھا حارث. جی, وہ میرے ہی پیسے ہوتے تھے, وہ میرے ہی نام سے آپ آتے کے تھے. پیسے اپنے ابو کے اکاؤنٹ میں حارث کرتا رہا, یہ پکی جی بات ہے؟ جی حارث کرتا رہا, بالکل ایسے. تو پھر نوبت کہاں آ گئی جب سارا کچھ آپ کر رہی ہیں, ایک عورت سب کچھ کر رہی ہو, گھر بیٹھے سارا کچھ مل رہا ہو, پھر مسئلہ کہاں؟ مسئلہ کہاں تھا؟ مسئلہ تھا اس تیسری طاقت کا جو اس کو بار بار ورگلا رہی تھی. کون سی تیسری طاقت؟ کوئی ایک تو تیسری اس لڑکی کے تھی؟ ماں باپ. ماں باپ؟ ہاں ماں باپ نے میرا گھر توڑا ہے. کیسے؟ انہوں نے اس کے کان بھر بھر کے اس کو غلط طرف لگا کے اسے بار بار یہ یقین دلا کے کہ اس کی عمر تم سے زیادہ ہے, اس کا بچہ ہے. آپ کی شادی سے پہلے بھی راضی نہیں تھے, آپ کی شادی ہو رہی تھی. ہاں وہ راضی نہیں نا تھے, تو اس نے شادی کیوں کی؟ اس نے ان کو راضی کر کے شادی کی, اس کا مطلب ہے وہ کسی شرط پہ راضی ہوئے تھے. آپ بھی تو چیزیں آپ کے بھی سامنے تھی نا کہ یہ مسائل ہو سکتے ہیں اس کے گھر والوں. ہاں میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا اگر آپ کے والدین راضی نہیں ہیں, آپ راضی نہیں ہیں, اور اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو پلیز شادی نہ کرنا, تم انکار کر دو. لاسٹ ٹائم تک میں سے اللہ رسول کا واسطہ دیتی رہی کہ پلیز میری زندگی برباد نہ کرنا, میرے ساتھ ناانصافی نہ کرنا, میں آگے بڑی تکلیف میں ہوں, مجھے ایک کمپینین ایک ساتھی چاہیے, اگر تم میرا ساتھ نبھا سکتے ہو تو میرے سے نکاح کرنا. میں نے اس کو کہا. اچھا, آپ نے ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں گالیاں آ رہی تھیں اور ساتھ آپ نے اوپر لکھا ہوا تھا تشدد بھی کیا ہے. کیا تشدد کیا ہے, کس موقع جب بھی پہ؟ لڑکیوں کی کال آتی تھی نا اور میں دیکھ لیتی تھی اور میں پوچھتی تھی کہ یہ کیوں آ رہی ہیں, بدتمیزی شروع کر دیتا تھا. تو میں کہتی تھی یہ میرے ساتھ نہیں کرنی, مجھے نہیں برداشت ہے یہ تمہاری بدتمیزی, یہ اس طرح میرے ساتھ نہ بات کیا کرو. تگڑی خاتون ہے آپ. تگڑی کیا, میں مارنا شروع کر دیتی اس کو. نہیں مطلب آپ اس کو کیسے سہ گئی؟ آپ نے ویڈیو نہیں بنائی کوئی ایسی چیز, گالیوں کی آپ نے ویڈیو بنا لی. گالیوں کی کیسے ویڈیو بنی یہ بھی پوچھ لینا. گالیوں کی ویڈیو ایسے بنی کہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, 15 دن ہو گئے تھے. عید والے دن, دونوں عیدیں میں نے اس کے بغیر گزاری ہیں, میں نے اور میرے بچے نے. عید والے دن بھی یہ اپنے ماں باپ کے پاس تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پہلی عید تھی میری شادی کے بعد. اس آدمی نے مجھے اتنی اذیت دی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس نے دونوں عیدیں اپنے گھر والوں کے ساتھ منائی ہیں, اور یہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے کہ میں اس کو اس کے والدین کے پاس جانے سے روکتی تھی. ویڈیو کال آپ کرتی رہتی تھی بار بار, وہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں. ویڈیو کال شادی سے پہلے جو وہ کرتی تھی نہیں, شادی کے بعد کہ میں نہیں, گھر شادی جاتا کے تھا اپنے بعد. والدین کے. اچھا, والدین کے گھر میں میری انٹری نہیں ہے, اور میرا شوہر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گھر گیا ہوا اور مجھے وہاں انٹر نہیں ہونے دے رہے. ان کے کسی فیملی فنکشن کا میں حصہ نہیں ہوں. ہر فیملی فنکشن میں جو ہے وہ حارث صاحب خود جا رہے ہیں, ان کی دوسری بھابھی وہاں پر آ رہی ہے, لیکن میں وہاں پہ نہیں ہوں. ایک عورت کے ساتھ اتنی ناانصافی یہ اس کی ماں نے کروائی ہے. اس کی ماں وہ ظالم ساس جو ہے وہ بنی ہے میرے لیے کہ اس نے میرا گھر اجاڑ دیا ہے, اور میں اس عورت کو معاف نہیں کروں گی. میں کاش کہ میں کوئی مطلب میں جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں نہیں دے سکتی. آپ نے کھلا لیا تو پھر ڈومیسٹک وائلنس کے لیے آپ نے اپلیکیشن کیوں نہیں؟ جی بالکل, ڈومیسٹک وائلنس کے لیے دی, 2-3 دفعہ مار چکا تھا. دی آپ نے اپلیکیشن کہیں؟ نہیں, میں کیوں دیتی, بعد میں معافی مانگ لیتا تھا. شوہر تھا میرا, میں کس طرح جا کر جو ہے وہ لوگوں کو بتاتی کہ مجھے جو ہے وہ اس طرح مار رہا ہے. بعد میں معافیاں تلافیاں کر لیتا تھا کہ اچھا چلو چھوڑو, بس کسی کو بتانا نہیں, چیزیں جو ہے وہ سیٹلڈ ہو جائیں گی. مجھے غصہ آ جاتا ہے ایک دم سے, مجھے سمجھ نہیں آتی, میں پریشان ہو جاتا ہوں. تم جب لڑکیوں کی باتیں کرتی ہو مجھے غصہ آتا ہے. تو میں نے کہا لڑکیوں کے فون آتے ہیں تو میں جو ہے تمہیں منع کرتی ہوں. شادی سے پہلے ہی لوگ اپنی سمیں چینج کر لیتے ہیں. اس کے 4 واٹس ایپ ہیں, اس کا کوئی کاروبار نہیں, اس کا کوئی کام نہیں, اس کے 4 واٹس ایپ پہ اس کا کیا کام ہے مجھے بتائیں. میں کون سا واٹس ایپ اسکین کروں اور میں کون سے واٹس ایپ پر جو ہے وہ میسیج تلاش کروں. اور اتنی ساری اس کے پاس جو ہے وہ ایپس ہیں, ان ایپس کے تھرو جو ہے وہ لڑکیوں سے اس کے رابطے ہیں. وہ کون سی اسنیک چیٹ, کیا وہ اسنیپ چیٹ آپ کے موبائل میں ہے؟ میرے موبائل میں ہے, لیکن مجھے یوز کرنی نہیں آتی. میں اس میں ویڈیوز بناتی ہوں. اسنیپ چیٹ پر جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں. اچھا, آپ نے کہا میری ساس کی وجہ, ساس ہی وجہ تھی صرف شادی ختم ہونے؟ نہیں, صرف ساس وجہ نہیں تھی. ساس بھی اس کی بہن جب آتی تھی اس کے کانوں میں جو ہے وہ ڈالتی تھی, کیونکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا اور ان کی جو ہے وہ لڑائیاں چل رہی تھیں. ان کی بھی میں ایک دفعہ جو ہے وہ صلح کروا کے آئی تھی, اور انہوں نے اس کی ماں کو میں نے وہاں پر بھی اور اس کے باپ کو وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کی ساس سے بدتمیزی کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا تھا. یعنی اپنی بیٹی کی سسرال میں انہوں نے بڑی دھونس اور دھمکی سے اپنی بیٹی بسائی ہوئی ہے وہاں پہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ بدماشی, وہ کہتے ہیں بھائی ہم بدماش ہیں, اور پھر لوگوں کے سامنے جب وہ معصوم بھیگی بلی بن کے بیٹھ جاتا ہے میں بہت شریف ہوں. میں تو شرافت کا ناٹک نہیں کر رہی. اگر یہ بہت شریف ہیں تو یہ اپنی بہن کے سسرال میں بھی اس کو جو ہے وہ دھونس اور دھمکی سے بسایا ہوا ہے. اس کا شوہر منہ نہیں لگاتا اس کو,
اب جا کے اس پہ پتہ نہیں کیا تعویذ گنڈے کروائے ہیں کہ وہ بولتا ہی نہیں. اب وہ بالکل ہی سیدھا ہو گیا ہے, اب وہ ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ان کی فیملی کو جو ہے وہ یہ ایونٹ پہ بلا رہے ہیں, چیزیں بلا رہے ہیں, لیکن مجھے ان سب چیزوں سے دور رکھ رہے ہیں. اس کی ماں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ خاندان کے لوگوں سے نبیہہ کو دور رکھنا ہے. آخر ایسی کیا سچائی تھی جو خاندان کے لوگ جو ہیں وہ مجھے بتا سکتے تھے؟ یا انہوں نے پہلے کس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی تھی؟ کیا اس کی پہلے کوئی شادی ہوئی ہوئی تھی؟ یا پہلے اس نے جو ہے وہ کسی کو طلاق دی ہوئی تھی؟ کیونکہ ایک دفعہ اس کے منہ سے یہ بات نکلی تھی کہ میں نے ایک لڑکی سے جو ہے وہ نکاح کیا تھا, میں نے اس کو طلاق دے دی تھی. تو میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا کہتا, وہ میری گرل فرینڈ تھی. اور وہ میں نے کہا یہ تم سچ بول رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ میں پھر بھی مذاق سمجھی کہ شاید مذاق کر رہا ہے. تو کہتا دی ہے میں نے طلاق, تو کون ہوتی ہے مجھ سے پوچھنے والی, تجھے بھی مل سکتی ہے طلاق. میں نے کہا تمہارا کام ہے, یہ کاروبار ہے لوگوں کو طلاق دینا, لوگوں کی بیٹیوں کو طلاق دینا. کون تھی وہ عورت, مجھے بتاؤ اس کے بارے میں کیوں بتاؤں کون تھی کون نہیں تھی؟ یہ لڑائی شروع, اس بات پہ شروع, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ لڑائیاں شروع, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر میری بے عزتی شروع. میں کیوں بتاؤں, مجھے کالیں آئیں گی, میں نہیں بند کروں گا. شادی کے بعد لوگ رسپانسیبل بنتے ہیں. یہ اتنا نان سیریس بیہیویئر اس نے میرے ساتھ رکھا ہوا تھا کہ یہ مجھے جانوروں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا. اسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں انسان ہوں. میں بھی برداشت اس لیے کر رہی تھی کہ عوام کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر نبیہ اپنا گھر نہیں بسا سکی. یہ تو کہتی تھی شوہر کے جوتے بھی کھاؤ, شوہر کی گالیاں بھی کھاؤ. وہ اپنے اس جملے کے نیچے دب کے میں نے شوہر کی گالیاں بھی کھانی شروع کر دی, میں نے شوہر کے جوتے بھی جو ہے وہ برداشت کر لیے, شوہر نے مجھ پر تشدد کیا. اپنی ہی باتوں کے نیچے دب کے جب یہ ساری باتیں میرے اوپر آئیں, میں نے اس لیے برداشت کی کہ عوام یہ نہ کہے. لیکن لوگ آج میری وہی پرانی ویڈیو اٹھا کر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہ پہلے یہ کہتی تھی, میں آج بھی قائم ہوں, میں آج اپنے ایک ایک جملے پہ قائم ہوں. یعنی کہ آج بھی آپ قائم ہے کہ گالیاں جو ہیں وہ پیار کی نشانی. میں پھر بھی کہتی ہوں کہ اگر گالی پڑ رہی ہے, کوئی ایک دو گالیاں جو ہے وہ اگر نکل گئی ہیں تو کوئی بات نہیں, گھر تو نہیں نا ٹوٹ سکتا. لیکن اگر مسلسل گالیاں پڑ رہی ہیں اور جوتے پڑ رہے ہیں آپ کو, تو پھر آپ گھر کیسے بسا سکتے ہیں؟ وہ غلط ہے, وہ غلط ہے بھئی. یہ تشدد کرنا ہی غلط ہے, گالی نکالنا ہی غلط ہے. کہتے ہیں ہمیں بچپن میں یہ بتایا تھا ہمارے بڑوں نے کہ جو گالی نکالتا ہے نا, اس کی قبر میں جو ہے وہ سانپ نکلتا ہے, بچھو نکلتے ہیں, اور اس کی جو ہے وہ زبان جو ہے نا وہ جلائی جائے گی. ہماری امی ڈراتی تھی ہمیں کہ بیٹا گالی نہیں نکالنی کسی کو, اگر گالی نکالو گے نا اللہ تعالیٰ زبان جلا دیتے ہیں. یہ مطلب چھوٹے بچوں کو ہم کانسیپٹ جو ہے وہ بتاتے ہیں. تو یہی بات ہے, اسلام ہمیں گالی نکالنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ہمیں عزت, احترام اور ادب سے رہنے کی اجازت دیتا ہے. اس کے والدین نے اس کی تربیت اتنی گندی کی ہے کہ اس کے والدین جو ہے وہ اپنے کبھی بھائی کے سامنے جو ہے اس کی لڑائیاں جھگڑے, کبھی باپ کے ساتھ بدتمیزیاں. اٹھا لیں قرآن کے, ان کا بیٹا جو ہے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا. میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, باپ ان کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا رہا. میں ابھی نئی نئی شادی جو ہے وہ ہوئی تھی, تو باپ نے جو ہے وہ صبح صبح جو ہے وہ بیوی کے ساتھ لڑکے جو ہے وہ گیا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کی ہے. تو وہ رو رہی تھی بیٹھی ہوئی باہر. ساری کام والیاں سے میں نے پوچھا بھائی یہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ تو کام والیاں کہتی ہیں کہ انکل جو ہے وہ بے عزتی کر کے گئے ہیں. اب وہ جو شوہر اپنی بیوی کی بے عزتی کام والیوں کے سامنے کر کے گیا ہے, اس کا بیٹا کیا سیکھے گا؟ اس کا بیٹا کیا خاک عزت کرے گا اپنی بیوی کی؟ تو تب بھی چھوڑ دینا تھا نا, پھر اتنا لمبا کیوں رہی؟ چھوڑنا چاہتی تھی بھائی, چھوڑنا چاہتی تھی. دیکھ رہی تھی گھر کے اندر گئی تو یہ حالات دیکھے, معاملات دیکھے, سہ رہی تھی. آپ اتنی مطلب تفصیل سے بتا رہی ہیں جو اس سے پہلے نہیں. اچھا مجھے بتائیں نا, نہیں بتائی آپ کے پوڈ کاسٹ میں جو باتیں میں بتا رہی ہوں اس سے پہلے میں نے کہیں نہیں کی. اچھا وہ ایک بچے والی بھی بات چل رہی ہے کہ مجھے بچہ چاہیے, ڈاکٹر نبیہ کا سے بچہ نہیں ہو رہا. اچھا اسے بچہ نہیں چاہیے, اسے اس کی ماں نے تو منع کیا تھا کہ اس سے بچہ ہی نہیں پیدا کرنا, بچہ تو مجھے چاہیے تھا. اچھا میں چاہتی تھی کہ میں ماں بنوں, یہ میرے ساتھ اس نے شادی کی ہے, ہمارا بچہ ہو, اور میں اس کے بارے میں باتیں بھی کرتی تھی اس سے. میں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو شیئر بھی کرے کہ ہمارا ایک بڑا بچہ ہے, تو ایک اور بچہ بھی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. یہ پتہ کیا کہتا تھا, کیا ہر وقت بچے کی باتیں کرتی رہتی ہو, جو تم اپنے آپ کو پہلے چیک کرواؤ جا کے. 8 مہینے ہو گئے, اگر بچہ نہیں ہو رہا تو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا ہم جو ہے وہ آپ حقوق زوجیت ادا کرنے میں جو معاملات کر رہے ہیں, اس طرح تو ڈاؤن لوڈ تو نہیں ہوگا, یہ معاملہ تو نہیں ہوا. میں کیا باتیں کروں یہاں بیٹھ کے اور آپ کو کیا سچائی بتاؤں؟ میں نہیں کہنا چاہتی, بس چھوڑ دیں, ہم آگے نکلتے ہیں. بس آگے نکلیں آپ, یہ اپنا چیک اپ کرائے جا کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اولاد مرد کی قسمت سے ہوتی ہے, اور 8 مہینے میں اولاد اگر نہیں ہوئی تو کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. حارث کھوکھر کے کچھ الزامات ہیں آپ کے اوپر. جی, ایک الزام یہ ہے کہ حارث کھوکھر کون ہے؟ آپ کے سابقہ ابھی ہسبینڈ ہی ہیں, سابقہ ہو جائیں گے. نہیں, بس انہوں نے طلاق کا جو ہے وہ نوٹس لگا دیا, خلا بات کے ختم ہو گئی نا. طلاق کا نوٹس کیسے؟ خلا کا صرف میں نے دعویٰ دائر کیا, ابھی نوٹس اس کے گھر پہنچا نہیں, تو طلاق کا نوٹس پہلے ہی لگ گیا. تیار تھے بیٹھے اس کا؟ جی تیار تھے. اچھا میں بتا دوں کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں. دوسری شادی کی تیاری ہو رہی ہے گھر میں, وہ مجھ سے چھپائی جا رہی تھی.
مستقل مسلسل جو ہے وہ گھر کے چکر لگ رہے تھے, جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے جانے نہیں دیتی تھی. تو اب برات نکلے گی تو آپ کچھ ایسا کریں گی, شادی روکیں گی جا کے؟ نہیں, میں شادی نہیں روکوں گی, میں تو شادی ہونے دوں گی, کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا ہے, جب وہ کسی اور بہن بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا, اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹر نبیہہ سچ کہہ رہی تھی. کیونکہ جنہوں نے تو میری بات پہ یقین کرنا, انہوں نے تو اس کو بہن بیٹی دینی کوئی نہیں, انہوں نے تو ان سائیکو کیس کو, یہ نارسسسٹ فیملی کو جو ہے وہ بیٹی دینی کوئی نہیں. جو ان کو بیٹی دے گا وہ ان کے تکبر اور جو ہے وہ, ہاں ان کے گھر کام والی چل جائے گی کوئی, یہ کسی کام والی سے شادی کر لے. مشورہ ہے میرا, ایسی عورت سے شادی کرے کہ جو ان کے آگے بولے نہ کہے جی باجی, جی باجی آپ نے جو کہہ دیا, جی آنٹی, جی امی. امی نے کہا بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئی, امی نے کہا کھڑی ہو جاؤ تو کھڑی ہو گئی, شوہر نے کہا چل بولنا کوئی نہیں, چپ کر کے بیٹھ جا, اچھا جی چپ کر کے بیٹھ گئی. شوہر نے کہا میں باہر جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ ڈیٹ مارنے جانا, تو نے بولنا نہیں ہے, میرے کسی بھی لڑکی کی کال آئے تو نے جو ہے وہ فون اٹھانا نہیں, اس نے کہنا جی ٹھیک ہے. یہ والی لڑکی چاہیے اس کو. اچھا, جو الزامات وہ یہ ہیں کہ شک آپ اتنا کرتی ہیں کہ آپ نے حارث کو اس کے خونی رشتوں کے ساتھ بھی ملانے کی کوشش کی ہے. ہاں کیا کیا؟ مطلب خونی رشتے جو ہوتے ہیں, بھابھی کا ہو گیا, بھابھی کا کون سا خونی رشتہ ماں کے پاس بھی نہیں بیٹھنے دیتی. اسلام کہہ رہا ہے کہ دیور زہر ہے بھابھی کے لیے. اسلام نے دیور اور بھابھی کے رشتے میں پردے کا حکم دیا ہے. کدھر ہے پردہ ان کے گھر میں؟ کدھر ہے پردہ ان کے گھر میں؟ بھابھی جو ہے وہ ایسے ہی دیور کے سامنے پھرتی رہتی ہے, نائٹ سوٹ پہن کے پھرتی رہتی ہے. یہ بھابھی کے کمرے میں جو ہے وہ منہ اٹھا کے جو ہے وہ جب مرضی چلا جاتا ہے. اسی بات پہ کہتے ہیں میرے سے گالیاں نکلی ہیں شاید. تو بھائی اب سچ بولیں گے تو ظاہری بات ہے آگ تو لگے گی نا. میں نے تو اپنی آنکھوں سے جو دیکھا, اس کی بھابھی میرے کمرے میں جو ہے وہ موجود تھی, تیار ہو رہی تھی, اندر میرا شوہر جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے, سو تھوڑی رہا تھا, وہ جاگ رہا تھا, لیٹا ہوا تھا. اس کا کیا کام بنتا تھا اندر جا کے جو ہے وہ کپڑے چینج کرنے کا بھابھی کا, جب اندر جو ہے وہ دیور بیٹھا ہوا ہے. ایسا ہوا ہے؟ جی ایسا ہوا ہے. ماں کے پاس بیٹھنے پہ بھی آپ شک کرتی تھی؟ کیوں ماں کے پاس بیٹھنے پہ میں نے کیوں شک کرنا ہے؟ ماں تو صرف پٹیاں پڑھانے کے لیے جو ہے وہ بنی ہے اس کی, اور ماں ہمیشہ اس کو سکھاتی ہے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. وہ نا مما کاکا جیسے چھوٹا چوزا بچہ نہیں ہوتا, وہ آئی ڈی کارڈ پہ اس نے جو عمر لکھوا لی ہے نا, وہ پچھلے 4 سال سے 32 سال کا ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا جی نماز پڑھنے کا کہا, اور ڈاکٹر نبیہ غصہ کر گئی. کس سے نماز پڑھنے؟ ان کی والدہ نے اور والدین نے, مطلب حارث کو, آپ کو. مجھے تو نماز پڑھنے کا انہوں نے نہیں کہا. کہتے جی نماز کا کہتے تھے, وہ غصہ کرتی تھی. نہیں, کیوں اللہ معاف کرے, ہم کوئی جو ہے وہ غیر مسلم ہے جو میں نے نماز پڑھنے پہ غصہ کرنا تھا؟ اب دیکھیں الزام تو کوئی بھی لگا دے. کہتے جی یہ کوئی بات ہے الزام؟ یہ کہتے کوئی جی الزام؟ ڈاکٹر نبیہ جو ہے وہ آنکھیں کھول کے سوتی ہے, مجھے ڈر لگتا تھا رات کو. اچھا, پھر 8 مہینے کیوں گزارے ڈاکٹر نبیہ کے ساتھ؟ پھر رات کو جو ہے وہ کیوں سویا کہ اگر میں آنکھیں کھول کے جو ہے وہ سوتی تھی, اتنا میرا ڈراؤنا جو ہے وہ چہرہ تھا, تو پھر شادی کیوں کی؟ پہلے کیوں نہیں دیکھا کہ ڈاکٹر نبیہ آنکھیں کھول کے سوتی؟ آنکھیں کھول کے کون سوتا ہے؟ پاگل ہے یہ. میں بتاتی ہوں آپ کو, یہ پیتا ہے, نشہ کرتا ہے یہ, اور یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, شیشہ. ایک ایڈ اور کر لیں. کہتے ہیں آپ کا ذہنی توازن بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ان کا خود کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. نارسسسٹ آدمی جو ہوتا ہے نا, جو خود ذہنی مریض ہوتا ہے, وہ ہر اس بندے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے خلاف جاتا ہے, یا جو اس کی اصلیت زمانے کو بتانا چاہتا ہے. وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وکٹم کارڈ پلے کرتا ہے, جیسے کہ حارث کھوکر وکٹم کارڈ پلے کر رہا ہے, اپنے آپ کو وکٹم ظاہر کر رہا ہے. ظالم بھی خود ہی ہے, لیکن مظلوم پہ ظلم کی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پھینک رہا ہے کہ میں نے اس پہ ظلم نہیں کیا, اس نے خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کر لیا. یہ نارسسسٹ آدمی ہے, وہ خود ذہنی مریض ہے نا. اس لیے جو دوسروں کو دیکھیں, بڑا آسان کام ہے. ایک عورت کو جب کھلا لیتی ہے نا, ایک مرد کو چھوڑتی ہے, تو کتنی کوئی ذلالت کی بات ہے کسی مرد کے لیے. لعنت ہے ایسے مردوں کے اوپر جنہیں عورتیں خود ہی چھوڑ دیتی ہیں, کہ اتنا تنگ آ جاتی ہیں. شادی سے پہلے ڈاکٹر نبیہ کو دیکھ لیں, رہنا ہی نہیں چاہتی. شادی سے پہلے ڈاکٹر نبیہ کو دیکھ لیں اور اب دیکھ لیں, زیادہ خوبصورت وہ اب ہوئی ہیں میرے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد. یار بچوں والی بات ہے بھائی, یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ کیسی نان سیریس بات ہے. میں نے اتنا خوش رکھا ہوا تھا. وہ اچھا, کیا خوشی دی ہوئی تھی. ڈاکٹر نبیہہ کے نام کتنی جائیدادیں لگائی تھیں, 5 لاکھ حق مہر کہہ کے, ابو کے کہنے پہ 1 لاکھ حق مہر لکھا اور وہ بھی نہیں دیا. اور طلاق نامے پہ لکھا ہوا ہے کہ حق مہر اسی ٹائم ادا کر دیا گیا تھا. اٹھائے قرآن, یہ بھی اٹھائے, اس کا باپ بھی اٹھائے قرآن کہ مجھے حق مہر ادا کیا, مجھے 1 روپیہ ادا نہیں کیا. حق مہر ادا کیے بغیر آپ اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس نے مجھے حق مہر نہیں دیا. یہ لٹرلی, اور یہ چھوٹی مطلب بات نہیں ہے. جی, اس نے مجھے حق مہر نہیں دیا, میں نے اس سے حق مہر مانگا ہی نہیں, لیکن اس کو دینا چاہیے تھا, یہ میرا حق تھا. بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, نہیں لگا سکتے, لیکن اس نے مجھے حق مہر نہیں دیا. یہ اسلامی لوگ ہیں,
یہ نماز قرآن والے پڑھنے والے لوگ ہیں. شیطان نے بھی بڑی عبادت کی تھی اللہ کی, وہ بھی اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار تھا, لیکن نافرمان تھا. اور یہ تکبر والے لوگ ہیں جو تکبر اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. یہ انا پرست لوگ ہیں, یہ اپنی انا کے آگے کسی کو بھی قربان کر سکتے ہیں, اور یہ اپنی عزت بچانے کے لیے کسی پر بھی کیچڑ اچھال کے جھوٹ بول سکتے ہیں. ایک عورت سے لڑ رہے ہیں, کتنے کمزور لوگ ہیں, کتنا کمزور ہے یہ آدمی کہ جو ایک عورت سے لڑ رہا ہے. کہتے ہیں یہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے. اوہ اچھا, ہاں بس اس کے باپ ہی ڈاکٹر ہے, اس کا بھائی ڈاکٹر ہے, اور اس کی وہ بھابھی جو وہ ایکس رے کرتی ہے بیچاری جا کے ہسپتالوں میں, وہ ڈاکٹر ہے. باقی تو کوئی اس کے سامنے جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے. ماہر نفسیات ہوں جی, میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. اب کوئی اسے ڈاکٹر سمجھے یا کوئی اسے ڈاکٹر نہ سمجھے, ڈگری بھی نہیں ہے ان کے پاس, آپ کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے ماہر نفسیات. یہ میرا ابو ہے جس کو پتا ہے کہ ڈگری نہیں ہے. اس نے میرا جو ہے وہ کیریئر دیکھا ہے. اس نے میرے جو ہے وہ, جب میں پڑھ رہی تھی کالج یونیورسٹی میں اور جب مجھے ڈگریاں مل رہی تھیں, تو اس نے میرے پیسے جو ہے وہ جمع کروائے ہیں فیس کے. یہ کون ہے, اس کو کیا پتا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک نا اس نے کیوں نہیں, اس نے سنائی بات پر یہ بکواسیات جو ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ اچھا میں ایک بات بولوں, میں نا مجھے یاد ہے, مجھے بھی اس پر شک ہے کہ یہ میٹرک پاس ہے. نہیں میں نا اس نے بھی نہیں پڑھا ہوا, میں نا کیونکہ یہ تو جاہلوں والی حرکتیں کرتے ہیں. بچپن میں شوق تھا میگزین کا, اور نا وہ آپ ٹک ٹاک پہ ایک اکاؤنٹ ہے جس پہ نا وہ میگزین والا انہوں نے اشتہار دیا, اور نیچے وہ 1990 لکھا ہوا تھا. حالانکہ مجھے پتا ہے 1990 میں تو ڈائجسٹ ہوتے تھے, اور جو آپ ٹی وی شوز کر کے بیٹھی, وہ 2000 کے بعد ٹی وی شوز سٹارٹ ہونا شروع ہوئے ہیں. 2000 سے پہلے 2013-14 کے ہیں وہ تو پہلے ہوتے ہی نہیں تھے. 2002 میں تو پہلا ٹی وی چینل آیا ہے, 2000 میں آیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے اچھا میں نے وہ دیکھا تو مجھے یاد پڑا کہ میں نے وہ پڑھا ہوا ہے آپ کا کالم. ہم چھوٹے تھے, ڈاکٹر نبیہ کا وہ سامنے آیا نا, جب میں ماڈلنگ کر رہی تھی, تو مجھے سچی یہ میں بتا رہا ہوں آج نا, تو میں نے دیکھا, میں نے مسز کو بتایا, میں نے کہا نہیں, اس میں میں بھی چھوٹی ہوں, اتنی بڑی نہیں ہوں. نہیں آپ ماڈل تھی نا, تو وہ میں نے میگزین پڑھا ہوا ہے آپ کا. ہاں تو میں کتنے سال کی ہوں اس میں؟ وہ 2007-8 کا تھا میرے خیال سے, 9 کا شاید غالباً. نہیں وہ 2012 کا ہے. ہاں تو پھر بھی 2012 میں میٹرک میں تھا شاید. 2012 کا ہے. ہاں تو ماڈلنگ کر رہی تھی آپ؟ ہاں میں ماڈلنگ میں نے اسٹارٹ کی, میں اسٹوڈنٹ تھی اس وقت. تب آپ میگزین کے جو پیج 3 ہوتا ہے جو شوبز کا ہوتا ہے, اس میں آپ کی جی میں آج سے ہٹ نہیں ہوں بھائی, میں بچپن سے ہٹ ہوں. آپ نے سوشل میڈیا پہ آپ آئی ہیں, اس وقت اخباروں کا زمانہ تھا, اخبار کا زمانہ تھا. اخبار میں فرنٹ پیج پہ, سینٹر پیج پہ جو ہے وہ میری پکچرز جو ہے وہ چھپتی تھی, بل بورڈز لگتے تھے میرے. اور میں آج سے جو ہے وہ اللہ نے مجھے یہ عزت نہیں دی ہوئی. میڈیا میں مین اسٹریم میڈیا اینکر ہوں میں, سب لوگ جانتے تھے. یہ تو سوشل میڈیا کا جب سے دور آیا تو ایک تھرتھرلی مچ گئی. اس نے مجھے عوام میں انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ اتنا ہائپ دے دی. حارث کھوکھر نے آپ کے ساتھ فیم کے لیے شادی کی؟ جی بالکل, فیم کے لیے شادی کی. اس کی وجہ بتا دیتے. آپ نے حارث کھوکھر کے ساتھ پیسے کے لیے شادی کی؟ کہاں ہے پیسہ؟ دونوں طرف سے, مطلب کرائے کے گھر پہ وہ رہتے ہیں, پیسہ کہاں ہے, کدھر ہے پیسہ؟ 3 تو کمرے ہیں ٹوٹل ان کے گھر میں. وہ کہہ رہا تھا میرے گھر میں کمرے ہی بہت زیادہ ہیں. آپ اس کا گھر گئے ہیں؟ گئے ہیں. نیچے والا پورشن انہوں نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے, اوپر والے پورشن میں جو ہے وہ مالک مکان رہتے ہیں. آپ کا بیٹا بھی حارث کھوکھر کے ساتھ بڑا خوش تھا. میرا بیٹا خوش تھا حارث کھوکھر کے ساتھ, تو وہ تو ہر کسی کو خوش رکھتا ہے حارث کھوکھر تو, اور میرے بیٹے کے سامنے ہی میری تذلیل کر رہا ہے. میرا بیٹا جو ہے وہ صرف اس کو واک پہ لے کے جاتا تھا ساتھ, اس کے علاوہ کبھی اس کو سینے سے لگایا, کبھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, کبھی اسے باپ والا پیار دیا. ہر وقت تو فون میں گھسا رہتا تھا, ہر وقت تو تیرا جو ہے وہ فون نہیں بند ہوتا تھا. 24 گھنٹے میں سے تیرا جو ہے وہ 1 گھنٹہ, شاید 1 گھنٹہ بھی نہیں, شاید. اتنی لڑکیاں اس کے ساتھ رابطے میں تھی؟ اتنی لڑکیاں نہیں, وہ اسکرولنگ بہت کرتا ہے. وہ جو ہے وہ میسیجز, وہ پتہ کیا کرتا ہے کہ واٹس ایپ بھی کھلا ہوگا, اور جو ہے نا وہ ساتھ میں جو ہے وہ اس کا فیس بک بھی کھلا ہوگا. فیس بک پہ بھی جو ہے وہ چیٹنگ چلتی ہے, اور اس کے جو واٹس ایپ ہے اس پہ بھی جو ہے اس کی چیٹنگ چلتی ہے. آپ نے خود پکڑی؟ جی میں نے 2-3 دفعہ اس کی چیٹنگ جو ہے وہ پڑھی ہیں. ایک کوئی ایڈوکیٹ لڑکی تھی, اس سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے بتاؤ تم کہاں رہ رہی ہو آج کل, یار تم ملتی نہیں ہو. اس نے کہا میری شادی ہو گئی ہے, تو اب میں اسلام آباد شفٹ ہو گئی ہوں. اچھا یار ملاقات کا جو ہے وہ کوئی ٹائم دو, تم رہتی کہاں ہو, میں نے تم سے ملنا ہے. رہتی کہاں ہو, تم سے ملنا ہے؟ اگر چلیں پروفیشنل تعلق ہے تو اس کے گھر جا کے ملنا ہے اس نے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لالا رخ صاحبہ ہیں, وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر نبیہ کے پاس جن ہے, اور وہ ایسا پانی پلایا ہوا ہے, جادو کر کے پانی پلاتی ہیں کہ ہر کوئی جو ہے نا اس کے پاؤں میں آ کے گر جاتا ہے. آپ کے پاس کون سا جن ہے؟ آپ نے حارث کھوکھر کو کون سا پانی پلایا ہوا؟ اچھا ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟
اتنا بڑا کہتی میں نے پہلے ہی میرے پاس پریڈکشن کی. اچھا میرے پاس جو جن ہیں وہ اتنے طاقتور کیوں نہیں ہیں؟ تھوڑے اسٹرانگ جن ہونے چاہیے تھے نا. اتنے کو ہلکے جن کے جو جسے میں نے پانی پلایا ہوا وہ بھاگ ہی گیا ہے. ایسے جن 15 دن کا ٹائم تو بہت زیادہ نا. میرے جنوں کو اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا. میرے جنات جو میرے ساتھ ہیں بھائی یہ مجھے نہیں چاہیے. آپ ایسا کریں لالا آنٹی باجی جادو کرنی ہے. اچھا میں جادو کرنی ہے. ہاں جادو کرتی ہیں, بھسم کر دیتی ہیں. جو بھی ڈاکٹر نبیہ کے سامنے مقابلے میں آیا وہ بھسم ہو گیا. اس کا حال دیکھ لیں آپ. میں مولا علی کی ماننے والی ہوں. میں بھسم کیا میں اڑا کے رکھ دوں گی. میرے اندر جو طاقت ہے نا, میں جن کی ماننے والی ہوں نا, انہوں نے خیبر کا دروازہ فتح کیا تھا. میرے ساتھ جنات نہیں ہے, میرے ساتھ اللہ کی طاقت چلتی ہے. میں پیران پیر دستگیر انبیاء اولیاء کرام کی ماننے والی ہوں. ایسی کی تیسی کسی کی جو میرے ساتھ جو ہے وہ لگے اور پڑے. کوئی جنات و نات نہیں, کوئی پانی نہیں پلاتے ہم کسی کو. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کو پانی پلانے کی یا ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانے کی کہ ہم جنات ہیں. کوئی جنات نہیں ہے. میرے ساتھ جو طاقتیں چلتی ہیں وہ اللہ کی طاقت ہے. اچھا ایک اور یاد رکھنا, ہر اس بچی کے ساتھ جو یتیم ہے, یہ تو جس پر مشکل دور گزرا ہے, ویسے آپ اکیلی مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یتیم بچہ مجھے اپنا باپ مان لے تو میں مرتے دم تک اس کا باپ ہوں. ایک چھوٹی یتیم بچی نے انہی کو اپنا والد مانا ہے, انہی کے ساتھ جو ہے وہ لو لگائی ہے. بھائی میں ماننے والی ہوں, میں کیا کروں؟ میں صحابہ اکرام کی بھی ماننے والی ہوں. میں ان کی بھی جو ہے وہ ان سے بھی میری محبت ہے, ان سے بھی میری انسیت ہے. میں آل رسول کی ماننے والی ہوں. سب بھی ماننے والے ہیں, میں اکیلی تو نہیں ہوں. لیکن میرے ساتھ کہتے ہیں جو جتنا جذبے اور جتنی محبت سے ان کو پکارتا ہے وہ اتنے جذبے اور اتنی محبت سے اس کا ساتھ دیتے ہیں. میں نے تو یہی سن رکھا ہے. میرے تو ہر مشکل وقت میں جو ہے وہ میری کہیں نہ کہیں سے مدد ہو جاتی ہے. تم اسے جنات کہتے ہو. اگر ان کی تیسری آنکھ کھلی ہوئی ہے تو جاؤ مجھے بتاؤ کہ میرے ساتھ کون چلتا ہے. نہیں جنات نہیں ہے میرے ساتھ, یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن ہاں میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ روحانی ایک کوئی بہت بڑی طاقت ہے. جو میرے ساتھ ٹکراتا ہے نا وہ خیبر کے دروازے کی طرح ہی اڑا دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیوں؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں. میں کسی کے لیے برا نہیں کرتی. نہیں مطلب ٹھیک ہے, میں کسی کے لیے برا نہیں کرتی. بات اچھا ایک اور ہے, لیکن کوئی بات نہیں. جو مجھے میرے پہ ظلم کرتے ہیں, جو مجھے تکلیف دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا ڈاکٹر نبیہ بہت جذباتی ہے, یہ نفسیات دان ہوتی تو یہ تو اتنی جذباتی نہ ہوتی. میں ایک اینکر بھی ہوں, میرا یہ سٹائل ہے. میں اگر ایک نفسیات دان ہوں تو میں نفسیات دان ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا دل نہیں ہے, میری ایموشنز نہیں ہیں, یا مجھے غصہ نہیں آ سکتا, یا میرے ساتھ ہونے والے ظلم پہ میں آواز نہیں اٹھا سکتی. آپ میرا کیا مقابلہ کریں گے؟ اچھا ایک اور بات جو ابھی ریسنٹلی دوبارہ اٹھی ہے, الزام یہ ہے کہ آپ الزام کیا تم نے مجھے کٹہرے میں بٹھایا ہوا یہاں پہ الزام میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے کہ میرے پہ الزام جو ہے وہ اللہ معاف کرے. کون لگا رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ حارث. وہ کون ہے حارث؟ اب تو کوئی نہیں ہے. وہ الزام ہوتا ہے جب وہ کوئی نہیں ہے تو آپ اسے الزام ہی کہتے ہیں, مجرم نہیں ہے آپ. ہاں تو مجھے کیا تم نے کٹہرے میں جو بٹھا دیا؟ میں نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مطلب جو الزام ان کی طرف سے لگایا جاتا ہے جو اب دوبارہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پہلے شوہر کو مارا ہے, اس کو اتنا زیادہ آپ نے ٹینشن دی ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک سے وہ اس دنیا سے چلا گیا. اور اچھا یہ میرا اگر آپ اتنی اچھی ہوتی تو اس کے جو گھر والے تھے لڑکے کے, جو پہلی شادی جو آپ کی تھی, وہ آپ کے لیے مطلب بیسٹ وشز دیتے, آپ کے بچے کو ملتے. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ الزام بھی ہے. میرے شوہر کے ساتھ میری زندگی کیسی تھی اس کو کیسے پتہ؟ یہ تو تب تھا ہی نہیں. آپ کے ساتھ رہا ہے نا, اب اس نے میرے ساتھ کیسے رہا ہے؟ کبھی بھی بات کی نہیں. میری شادی جب میرے خاوند فوت ہو گئے, اس سے میری ملاقات تو میرے شوہر کی ڈیتھ ہونے کے بعد ہوئی ہے. پچھلی بندہ ڈسکس کرتا ہے, کوئی ڈسکس نہیں ہوئی. اس نے تو سوشل میڈیا سے سنی ہے یہ چیزیں. یعنی کہ وہ جو الزامات جب پروفیشنل لائف میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا وہی الزامات دہرائے جا رہے ہیں دوبارہ. وہ سوشل میڈیا پہ جو الزامات جو ہے وہ چند لوگوں نے لگائے نا, جو آج میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں, انہوں نے جو اپنے پاس سے بنی من گھڑت کہانیاں جو ہے وہ سنائی اس کو کہ جی اس نے اپنے شوہر کو جو ہے وہ, کوئی کیسے کسی کو مار سکتا ہے؟ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا. اس نے مجھے بہت پیار دیا, بہت عزت دی, بہت احترام دیا. میری شادی شدہ لائف اچھی تھی. میں اس لیے سمجھتی تھی کہ شاید میں نے یہ جو دوسرا سٹیپ میں نہیں لینا چاہتی تھی. میں آپ کو سچی اور حقیقی بات بتاؤں, میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن میرے پہ گھر والوں کا پریشر بھی تھا, اور ساتھ میری والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی. وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں, اللہ ان کے درجات بلند کرے. آپ اپنی بہن کے بچے بھی پال رہی ہیں, یہ بڑی بات ہے. پہلے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ. نہیں میری کوئی جو ہے وہ بہن کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میری بہن ہے. میں ایسے 2 بچوں کی کفالت ضرور کر رہی ہوں
کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ پتہ نہیں لوگوں کو شاید. اچھا, اور کبھی یہ آپ نے کبھی یہ ظاہر بھی نہیں کیا؟ میں کیوں ظاہر کروں؟ حالانکہ مطلب لوگ بتاتے ہیں وہ کچھ ایسا کام کر رہے ہوں. نہیں, میں نے تو بہت سی بچیوں کی شادیاں بھی کروائی ہیں. اللہ خوش ہوتا ہوگا. میں نے تو اسٹریٹ چلڈرنس کے لیے بڑا کام کیا ہے. میں یہ حارث بھی خود مانا ہے, پہ کام کر رہی ہوں. شکر ہے مانا ہے وہ, حارث بھی یہ بات خود مانا ہے. زین آسی, اپنے پوڈ کاسٹ کا یہ کلپ سنبھال کے رکھنا. حارث کھوکر ایک دن آنسوؤں سے نہ رویا اس بات پہ کہ میں نے ایک مخلص عورت کو دھوکہ دیا ہے تو مجھے پھانسی دے دینا. میں نے اسے اتنا پیار دیا ہے, میں نے اس کے اتنا احترام کیا ہے, اس کی اتنی عزت دی ہے کہ دنیا میں کوئی عورت اتنی باوفا نہیں ہو سکتی جو میں نے وفا کی حد کی ہے. اس کو جو بھی ملے گی بے وفا ملے گی. اس کے ساتھ جو بھی چلے گا وہ اس کے ساتھ ایسے ہی بے وفائی کرے گا جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ہے. یہ بد دعا نہیں ہے, یہ میری اللہ کے حضور دعا ہے. میں نے اسے پہلے دن سے کہا تھا کہ محبت نہیں ہے تو نہ چلنا. اگر تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو قدم مت بڑھانا. تمہارے ماں باپ نہیں مانتے. شادی سے پہلے آپ کے سامنے بات ہوئی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے بھی کہا, میں نے حارث کو کہا تھا حارث زیادتی نہ کرنا, مشکل وقت آنا ہے, یا تو یہ تمہارے ماں باپ نہیں مانتے. آپ کو پتا تھا اس کے ماں باپ نہیں مانتے. میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ ڈاکٹر نبی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. میں نے کہا تھا, میں نے کہا یہ بڑی نیکی ہے. اور اس نے کیا کہا تھا؟ نہیں ایسا کچھ ہونا ہی نہیں ہے, میں اپنے ماں باپ کو سنبھال لوں گا. ہاں وہ اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے. ہاں وہ اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے. اور اس کے ماں باپ کے ہی کہنے پہ چل کے اس نے جو ہے وہ طلاق کا نوٹس لگایا. مجھے یاد اچھی طرح, میں نے خلا لی تھی نا, میں جو ہے وہ تنگ آ چکی تھی, پریشان ہو چکی تھی. دوبارہ شادی کریں گے آپ کہیں اور کبھی زندگی میں؟ دنیا بے وفاؤں سے بھری پڑی ہے, بے وفا ہی بے وفا ہے. میرا تو کبھی بے وفا سے واسطہ نہیں پڑا تھا. میں بڑی حیران ہوتی تھی جب لوگ میرے پاس جو ہے وہ قصہ لے کر آتے تھے کہ کسی نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے, تو میں کہتی تھی پتہ نہیں لوگ کیسے بے وفائی کر جاتے ہیں کسی کے ساتھ. بے وفائی کیا ہوتی ہے, محبت دوبارہ کبھی شادی نہیں کریں گے. تو اب پتہ چلا کہ بے وفائی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی دوسری عورت آپ کے شوہر کی زندگی میں ہو اور وہ اسے یہ یقین دلا رہا ہو کہ بہت جلد وہ اس کی طرف لوٹ آئے گا اور بہت جلد وہ اپنی اس بیوی کو جو ہے وہ چھوڑ کے جو اس کے ساتھ مخلص ہے, جو اس کے ساتھ وفادار ہے, جس نے کبھی جو ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور مرد کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. مرد بھی بے وفا ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, عورتیں بھی بے وفا ہوتی ہیں. ہاں جی, عورتیں بھی ہوتی ہیں. ان کو بے وفاؤں کو کیا کہیں گے, جتنی جو بے وفا یا جو چیٹ کر رہے ہیں, چیٹ کر رہے ہیں, چیٹنگ بڑی تکلیف کی چیز ہے. چیٹ کر رہے ہیں, بہت تکلیف دہ چیز. جو گھٹیا کام چیٹ کر رہے ہیں نا, میں برداشت نہیں ہو رہا یہ لفظ بولتے. ان کو کیا کہیں گے جو عورتیں چیٹ کر رہی ہیں اپنے مردوں کو, جو مرد اپنی عورتوں کو چیٹ کر رہے ہیں؟ ان کو یہ کہوں گی کہ مکہ فتح عمل بہت بڑی چیز ہے. جب آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو دھوکہ دے کر مارکا مار لیا ہے. وہی وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے تو نے میرے اس بندے کو دھوکہ دیا جس نے تجھے اعتبار کی اس لیول پہ رکھا کہ جہاں اس نے کسی اور کو نہیں رکھا, تیرے پہ حد سے زیادہ اعتبار کیا. انسان کا نا تعلق انسان سے ٹوٹتا ہی تب ہے. اللہ کبھی بھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا. جب ایک غدار ہوتا ہے, ایک بے وفا ہوتا ہے تو وہ الگ ہوتے ہیں. مخلص لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, ان کی محبت قائم رہتی ہے, وہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ تا حیات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. لیکن الگ کون ہوتا ہے؟ الگ بے وفا ہوتا ہے, الگ غدار ہوتا ہے, الگ چیٹر ہوتا ہے. یہ چیٹنگ جو ہوتی ہے نا, یہ کہتا ہے کہ کوئی نشان دکھاؤ جو میں نے اس پہ تشدد کیا ہے. میرے جسم پہ ہونے والے تشدد کے نشان مٹ چکے ہیں, لیکن میری روح پہ جو تو نے نشان لگائے ہیں نا, اور میری روح کو جو تو نے چھلنی کیا ہے, اس کے نشان میرے مرنے تک قائم رہنے ہیں. اور جب ان نشانوں میں مجھے تکلیف ہوگی نا, تو تیرا ان پر گرایا ہوا نمک جو ہے وہ مجھے یاد آئے گا. اور یہ تکلیف اور اذیت میں جب سہوں گی, میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تجھے بد دعا نہیں دوں گی, میری آہ عرش تک جائے گی. تو نے ایک ایسی عورت کا دل توڑا ہے جس نے تیرے ساتھ مخلصی کی ساری حدیں پار کر دی تھی, جس نے ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف تجھے اپنا کے عزت دی تھی, جس نے جو ہے وہ اپنے بیٹے, اپنی محبت, اپنی چاہت کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے کہ اس کو جو ہے وہ باپ کی شفقت, باپ کا سایہ مل جائے گا, تب شادی کرنے کا سٹیپ لیا تھا. مجھے کیا پتا تھا کہ میں ایک نان سیریس, نان بیہیویئر, گندے غلیظ خاندان میں شادی کر رہی ہوں. بیسیکلی قصور
اس کا اتنا نہیں ہے جتنا اس کو بھڑکانے والوں کا ہے. جتنا میرے گھر توڑنے میں میری ساس سسر, اس کی بھابھی اور میری نند کا ہاتھ ہے. میرے گھر کو ان لوگوں نے توڑا ہے. قیامت کے دن تم لوگوں کے گریبان ہوں گے اور میرا ہاتھ ہوگا. یہ میں دنیا میں تو شاید تم لوگوں کو جو ہے وہ معاف کر دوں اس وجہ سے کہ تاکہ میں تم سے نفرت نہ کر سکوں, کیونکہ میں نفرت پالنا نہیں چاہتی. لیکن آخرت میری ہوگی. آخرت میں اللہ نے جس بندے کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے نا, اس کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ تو ان کا گریبان پکڑ سکتا ہے جس نے تجھے دنیا میں تنگ کیا ہے. کیونکہ آخرت میں وکیل نہ تو خریدا جائے گا نہ جج بک سکے گا, کیونکہ میرا رب ہی وکیل ہے اور میرا رب ہی جج ہے, اور وہ حقیقت دیکھ رہا ہے. اس کو پتہ ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں نے اگر اس پر کوئی الزام لگایا ہوگا تو میری قبر جو ہے وہ میرے پہ عذاب آئے گا. میں نے اپنی آخرت میں جو ہے وہ جواب دینا ہے. لیکن اگر اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے نا, جو کہ اس نے کی ہے, رات کو تجھے چین سکون کی, ویسے بھی صبح 6 بجے تک جاگتا رہتا ہے, اسے نیند نہیں آتی, لیکن اس کا چین سکون اور ختم ہو جائے گا. آپ تو کہتی ہیں 4 گھنٹے رہتا آپ کے پاس. نہیں, اب جب 2 مہینے سے جو ہے وہ راتوں کو رہنا شروع ہوا تھا میرے پاس, تو صبح 6 بجے تک جاگتا تھا. اور جب ہمارا جو ہے وہ سلام دعا چل رہی تھی تب بھی صبح 6 بجے تک فونوں پر جو ہے وہ لگا رہتا تھا, بات کرتا تھا. اور جو ہے وہ اگر 2 گھنٹے میرے سے بات کر رہا ہے تو پھر اگلے 2 گھنٹے اس کا نمبر بزی ہوتا تھا. بہرحال چھوڑیں, اس نے میرے ساتھ جو بھی کیا, اسے کسی اور کے ساتھ خوش رہنا تھا تو میری زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے تھی. شادی ظاہر سی بات ہے, یہ بات ہوئی تھی. میں نے اپنی غلطیوں سے بہت سیکھا ہے. اب کبھی ویسے کریں گی شادی؟ زین بھائی, میں اب اتنی پاورفل ہو گئی ہوں کہ اب میں شاید بے وفاؤں کے لیے, جن کو تڑپایا جا رہا ہے, مظلوموں کے لیے, جن کی طلاقیں ہو گئیں, جنہوں نے خلا لی, جن عورتوں کو معاشرہ مقام نہیں دیتا, ان کے لیے, میری وہ بہنیں جو تڑپ رہی ہیں, جن کا کوئی سہارا نہیں ہے, جو اپنی بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتی, میں ان کے لیے ایک زندہ مثال ہوں. دیکھیں, کسی عورت کا گھر ٹوٹ جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دینے پر آ جاتی ہے. میرا صرف حوصلہ دیکھیں آپ, یہ حوصلہ رب ہی دے سکتا ہے, بندے میں یہ حوصلہ نہیں آ سکتا. اللہ آسانیاں پیدا کرے ڈاکٹر صاحب. لیکن میں اپنا کام جاری رکھوں گی. میں پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کی خدمت اور اس ساری کنٹروورسی کو جو ہے وہ بند کروں گی. صحافتی کیریئر بھی جاری رکھیں گے؟ جی, صحافتی کیریئر بھی جاری رکھوں گی اپنا انشاءاللہ, اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنا کلینک اور لوگوں کی خدمت, مدد, مجھ سے اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ میری مینٹل کنڈیشن جو ہے وہ اتنی لو ہو گئی ہے کہ میں شاید لوگوں کو ٹریٹ نہیں کر پاؤں گی یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے گا. زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بندے کو کہا ہے کہ میں تجھے آزماؤں گا, میں تجھے دولت سے بھی آزماؤں گا, میں تجھے اولاد سے بھی آزماؤں گا, اور میں تجھے تیری پیاری چیز سے بھی آزماؤں گا. میں سمجھتی ہوں کہ جب اللہ آپ سے آپ کا من پسند شخص چھین لیتا ہے نا, تو اس وقت اللہ آپ میں ایک ایسی طاقت بھر دیتا ہے جو آپ کو روحانیت کی طرف لے کے جاتی ہے. اس وقت اللہ یہ کہتا ہے کہ بندے, تو نے میری طرف آنا تھا, تو نے یہ مقام جو اس عام سے آدمی کو دیا, یہ تو نے مقام مجھے دینا تھا. محبتیں ٹوٹتی ہی تب ہیں جب اللہ کی طرف سفر جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. کل کو لوگ یہ کہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان تو جو ہے وہ پہلے ویڈیوز بناتی تھیں, یہ باتیں کرتی تھی, ان کے تو کول فیل میں تضاد, ان کے تو معاملات میں تضاد, اور اب یہ اللہ رسول کی باتیں کرنا شروع ہو گئی, اب یہ اللہ رسول کی طرف آ گئی. تو بندے کو اللہ کبھی بھی ہدایت دے سکتا ہے, اور اس کی ہدایت کا جب آغاز ہوتا ہے نا, تو اللہ ایک بہت مشکل دور اس پہ لے کے آتا ہے. اس مشکل دور سے اس کو نکھارتا ہے, سنوارتا ہے, اسے لوگوں کے ہاتھوں توڑتا ہے. لوگ اس پر الزامات لگاتے ہیں, جیسے کہ سب سے بڑا دکھ قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کی کردار کشی کی جائے, یا اس کے لیے اولاد کا دکھ ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہے. کربلا کے مقام پہ جو بی بی زینب کا دکھ ہے, سب سے بڑا دکھ وہ ہے جس پہ جو ہے وہ نیزے پہ ان کے بھائی کا سر ہے, اور وہ وہاں یزید کے دربار میں خطبہ دے رہی ہیں. یہ عورت کا مقام ہے. جو ان کے ماننے والے ہیں نا, جو ان کی بارگاہ سے جو ہے وہ فیض پاتے ہیں. ہم خاکسار گناہ گار ہیں, ہم بہت گناہ گار ہوں, میں بہت گناہ گار ہوں میں, لیکن میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا ہوگا, میں نے کسی کو اذیت نہیں پہنچائی ہوگی, میں نے کسی کے لیے مشکلات نہیں پیدا کی ہوں گی. میں جن کی ماننے والی ہوں وہ تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اس نے میرا دل دکھایا ہے, اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. یہ اپنا گھر نہیں بسا پائے گا. نہ روئیں آپ. اس نے میرا گھر اجاڑا ہے, اس کی ماں نے میرا گھر اجاڑا ہے, اس کے باپ نے میرا گھر اجاڑا ہے, اس کی بھابھی نے میرا گھر اجاڑا ہے. وہ اپنی بیٹی سے پائے گی انشاءاللہ. یہ بد دعا نہیں ہے,
یہ میری ہے. تم مجھے عدالتوں میں گھسیٹو, تم مجھے جہاں مرضی گھسیٹو, میں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تم نے مجھے زندہ لاش نہیں بنا دیا, میں نہ کوئی زندہ لاش ہوں, میں ایک مضبوط عورت ہوں. میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی زندگی کا آغاز کروں گی. پہلے بھی جی رہی تھی آپ. پہلے بھی جی رہی تھی, خوشی سے جی رہی تھی. خواہ میں نے یہ شادی کا پنگا لیا, خواہ میں نے ایک ذلیل آدمی کو اپنی زندگی میں جگہ دی, جس نے میری زندگی کو جو ہے وہ ذلالت سے بھر دیا. بی پی زینب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ بس اسی دکھ میں روئیں آپ. یہ چھوٹے موٹے دکھ بہرحال دنیا کے. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نہ دیکھیں, ایک عورت جو ہے نا وہ اپنے آنسوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتی نا. وہ نہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بھی وہ نا لوگ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ عورت کارڈ کھیل رہی ہے. عورت کارڈ نہیں ہے یہ بھائی. کسی کے آنسو جو ہے وہ مذاق نہیں ہوتے. کوئی آنسو ایسے نکالتا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھ کے کوئی گلیسرین یوز کی ہے, کوئی یا آنکھوں میں کوئی پانی ڈالا ہے, مجھے بتائیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, لوگوں کو نہیں نا پتا نا. اب میں میرے سامنے بیٹھی, مجھے پتا ہے آپ کی فیلنگز کیا آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ میری فیلنگز دیکھ سکتے ہیں, آپ میری اذیت دیکھ سکتے ہیں. بالکل, آپ جس طرح سے بات کر رہی ہیں, وہ جو بندہ سامنے بیٹھا ہو اس سے وہی وائبس, وہی انرجی مل رہی ہوتی ہے. بس میں نے جب یہ سنا تھا نا کہ ٹوٹے ہوئے دل میں رب بستا ہے, ہائے تو پھر وہ نہیں بچتا جس نے وہ دل توڑا ہوتا ہے. چلیں جی, میں ہی قصوروار سہی, میں نے ہی ظلم کیے, میں ہی غلط ہوں, مجھے ہی گالیاں دو, مجھے ہی جو ہے وہ جب وہ غلط کہو. لیکن اگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی نا تو میرا رب ضرور بدلا لے گا. آپ تو خود سائڈ پہ ہو گئی ہیں. جب آپ میں خود سائڈ پہ ہو گئی ہوں. میں نے اس کے لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا نا. اسے آزادی چاہیے تھی, اسے عورتیں چاہیے تھیں, اسے ماں باپ چاہیے تھے. اس نے اپنے لیے ان کا انتخاب کیا جنہوں نے اسی کے خلاف سازش کی, جنہوں نے اسی کے کان بھرے. ساتھ آپ مطلب لوگوں کو بتانا بھی چاہ رہی ہیں کہ یہ, ہاں بتانا چاہ رہی ہوں. میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں اس لیے آئی ہوں کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اپنی بہن بیٹیوں کو آگے بھیجتے ہوئے خدا کے لیے دیکھ لو, یہ جو نمازیں قرآن پڑھنے والے جو سارے لوگ ہیں, یہ سب کے سب جو ہے وہ انسان نہیں ہیں, ان میں شیطان بھی بیٹھے ہیں. اچھا, سارے ایسے نہیں ہیں. سارے ایسے نہیں ہیں. اللہ کا خوف تو ہوتا ہے. اللہ کا خوف جس بندے میں ہوگا نا, وہ اپنی نمازوں کا حساب کتاب نہیں گنواتے, وہ اپنی نیکیاں گنواتے نہیں ہیں کہ میرے ماں باپ بڑے نیک ہیں اور میں بڑا نیک ہوں. ان کی نیکی نظر آتی ہے. وہ جب کسی عورت کے ساتھ نیکی کرتے ہیں, اگر میرے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوتا تو اس کے ماں باپ میرا سامان باہر نہ پھینکتے نکال کے. اگر میرے یتیم بچے کے سر پر جو ہے وہ ہاتھ رکھا ہوتا تو اس کے ماں باپ اپنی اکڑ میں میرا گھر نہ تڑواتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اگر یہ شریف اور عزت دار لوگ ہوتے یا یہ عزت دار آدمی ہوتا تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوتا. جو آدمی اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا, وہ ساری زندگی اس عورت کو جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا غلام بنا کے رکھے گا, جسے یہ دوسری دفعہ بھی جو ہے وہ بیاہ کے لائے گا. صحیح ہے. اگر اس کے ماں باپ کا غلام جو ہے وہ اس کو غلام چاہیے تھی تو یہ پہلے سے جو ہے وہ بتاتا. اس نے مجھے پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ میں دوسری شادی کروں گا, اور ہر جگہ جا کے یہ کہتا تھا کہ میں دوسری شادی کروں گا. تو پھر آپ اتنی دیر رہی ان کے ساتھ؟ میں کہتی تھی مذاق کر رہا ہے, پھر بعد میں کہتا تھا میں تو مذاق کر رہا ہوں. مذاق نہیں کر رہا. یہ میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے طلاق کے پیپرز پہلے ہی تیار کروا لیے تھے. اس کی شادی کا پلان ہو رہا تھا روزانہ. اچانک سے نہیں ہوا. جی اچانک سے نہیں ہوا. یہ روزانہ گھر جاتا تھا. پتہ چل گیا تھا؟ جی مجھے پتہ چل گیا تھا. ان کی کزن جو ہے وہ گھر میں آتی جاتی جو ہے وہ رہتی تھی, اور وہ وہیں سے اس کے نام جو ہے وہ گھر بھی آ رہا ہے, گاڑی بھی آ رہی ہے, اور پیسے بھی آ رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اس کی جب وہاں سے طلاق کرواؤ. دیکھیں میرا گھر اجاڑ کے کہیں اور اس کا گھر بسا رہے ہیں, جسے میرے اوپر لا رہے ہیں. میرا بھی رب ہے. اللہ آسانیاں پیدا کرے جی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آخری لمحات بڑے مشکل تھے, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان زینب سے کوئی اجازت ہے. اللہ حافظ.